یہ کہانی ہے ایک خواب کے حقیقت بننے کی۔ ہاں، ایک ایسے ملک کی داستان جو صدیوں کے تصور اور ایک بہت سنگین جدوجہد کے بعد دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ آئیے ہم سب مل کر پاکستان کی بنیادوں کو سمجھیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک خواب وہ ایک ملک کی بنیاد کیسے بن سکتا ہے؟ آخر وہ کیا وجوہات تھیں جنہوں نے ایک نظریے کو، ایک سوچ کو، ایک پوری قوم کی تحریک میں بدل دیا؟ چلیے اس سفر کو اس کے بالکل آغاز سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے برطانوی راج کے دور سے۔ یہ ہندوستان کی تاریخ کا آپ سمجھ لیں ایک بہت ہی اہم موڑ تھا، جہاں مستقبل کی سیاسی شکل بالکل غیر یقینی تھی اور ایک نئی قیادت ابھر رہی تھی۔ اس دور میں ہندوستان کی مسلمان قوم اپنے سیاسی مستقبل اور اپنی شناخت کے لیے کافی فکر مند تھی۔ انہیں کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے حقوق شاید محفوظ نہیں رہیں گے، اور اسی احساس سے ایک نئی سوچ نے جنم لیا۔ اور پھر اسی غیر یقینی کے ماحول میں ایک نیا تصور سامنے آیا، ایک ایسا خواب جو شروع میں صرف ایک شخص کا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ پوری قوم کی آواز بن گیا۔ یہ خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا تصور پیش کیا، ایک ایسی جگہ جہاں وہ اپنے مذہبی اور ثقافتی اصولوں کے مطابق آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ صرف ایک خواب نہیں تھا، یہ اصل میں ایک سیاسی حل کی تجویز تھی۔ اچھا، خواب تو دیکھ لیا گیا، لیکن اب سوال یہ تھا کہ اس خواب کو حقیقت کا روپ کیسے دیا جائے۔ ایک اتنے عظیم خواب کو عملی جمع پہنانے کے لیے یقیناً ایک عظیم قائد کی ضرورت تھی۔ اور اس خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ایسا لیڈر سامنے آیا جس نے اس نظریے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور پوری قوم کو ایک ہی پلیٹ فارم پر متحد کر دیا۔ اور وہ قائد تھے قائد اعظم محمد علی جناح۔ انہوں نے علامہ اقبال کے خواب کو ایک زبردست سیاسی تحریک میں بدل دیا۔ ان کی قیادت میں مسلمان قوم ایک بالکل نئے سفر پر نکل پڑی۔ تو اس ٹائم لائن پر ہم صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سفر کئی اہم مراحل سے گزرا۔ سب سے پہلے اقبال کا تصور، جسے پھر 1940 میں قرارداد لاہور کے ذریعے ایک باقاعدہ سیاسی مطالبہ بنایا گیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی قیادت میں ایک پرعزم جدوجہد ہوئی اور آخرکار 1947 میں پاکستان کے قیام پر یہ سفر مکمل ہوا۔ ایک بہت طویل اور مشکل سیاسی جدوجہد کے بعد آخرکار وہ دن آ ہی گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ برطانوی راج کا اختتام ہوا اور ایک نئی ریاست وجود میں آئی۔ تاریخ تھی 14 اگست اور سال تھا 1947۔ یہ وہ دن تھا جب برسوں کی جدوجہد اپنے انجام کو پہنچی۔ اسی دن پاکستان دنیا کے نقشے پر ایک نئی اور آزاد ریاست کے طور پر ابھرا۔ یہ 20ویں صدی میں ڈی کالونائزیشن کی ایک بہت اہم مثال تھی، جس نے برِ صغیر کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ تو اس نئے ملک کی بنیاد 2 اہم اصولوں پر رکھی گئی تھی۔ پہلا، جمہوری آزادی، اور دوسرا، ایک ایسی ریاست جہاں مسلمان اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ ترقی کر سکیں۔ مطلب یہ صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ ایک پورے نظریے کی عملی شکل تھی۔ اور یہی جذبہ اور نظریہ آج بھی پاکستان کی شناخت کا مرکز ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اتنے سالوں بعد یہ ملک اپنے بنیادی اصولوں پر کس حد تک پورا اترا ہے؟ خیر، پاکستان زندہ باد۔